بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار سے جمال خٹک کا السلام۔ اچھا، آج میں آپ سے ایک پرسنل شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں۔ رات کو میں بہت دیر سے سویا اور بار بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ نہیں سو رہے تھے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں۔ سر میں بہت گہری سوچ میں تھا کہ 1.5-2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک بہت سخت فائنینشیل کرنچ کے اندر ہے، اور ہماری قیادت نے، ہماری حکومتوں نے اس کو کوشش کر کے کنٹرول کیا۔ اس فائنینشیل کرنچ اور اس صورتحال کے اندر جس طریقے سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ کو پیش کیا اور بجٹ کو مینج کیا، آئی ریئلی سلوٹ ہم۔ میں یقین کریں دل کی گہرائیوں سے ان کی ایکسپرٹیز کو، ان کی محنت کو اور ان کی فائنینشیل مینجمنٹ کو سلام کرتا ہوں۔ سر آپ نے کمال کا بجٹ پیش کیا۔ سر ہم 1.5 سال سے یہی سن رہے تھے نا، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم اربوں روپے کے قرضوں میں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری محنتیں کر کے ہماری قیادت نے، ہماری حکومت نے اس کو کنٹرول کیا اور اس کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں آپ نے بجٹ کو مینج کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے بھی فنڈز جاری کیے، آپ نے پبلک کو ریلیف بھی دیا۔ مطلب حیرانگی والی بات، میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں اگر ایک فیملی میں گھر کا سربراہ ہوں، میری 50,000 روپے آمدنی ہے، 10 لاکھ مجھ پہ قرضہ ہے، لوگ مجھے پیسے نہیں دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود میں ہر مہینے میں اپنے گھر والوں کو کسی ہوٹلنگ پیکج بھی کراتا ہوں، ان کو ریلیف بھی دیتا ہوں، ان کو عیاشی بھی کرواتا ہوں۔ تو سر یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی اتنی فائنینشیل ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ نے اس کے اندر آپ نے لوگوں کو پیکج بھی دیا، ریلیف بھی دیا، سیلریز بھی بڑھائیں، پینشنز بھی بڑھائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایک کامن سٹیزن کے حیثیت سے میرے دماغ میں آ رہی تھی، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں آپ کو ریئلی دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بینگ اے آپ کا ایک پاکستانی شہری، آپ کا ایک شہری، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سر پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، اب تو حالات ملک کے اکانومی کہاں کھڑی ہے۔ پہلے جو بجٹ ہوتے تھے اس میں بھی یہی ہوتا تھا۔ آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے بھی 10% تنخواہیں بڑھتی تھیں، 5% بڑھتی تھیں، 15% بڑھتی تھیں۔ ابھی آپ نے بھی تو وہی کیا، پہلے بھی ٹیکس لگتے تھے، اتنی ٹیکس لگتے تھے، مہنگائی ہوتی تھی، تو آپ نے بھی وہی کیا۔ لیکن آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک نارمل حالات میں تھے، آپ ایک کروشل حالات کے اندر آپ نے اس بجٹ کو پیش کیا۔ آپ نے جس طرح اپنی عوام کا خیال کیا، آپ نے جس طرح اپنی عوام کو ریلیف دیا، سر ریئلی آپ تعریف کے قابل ہیں، قابل تحسین ہے آپ کی ایکسپرٹیز۔ اب آتے ہیں سر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ٹیکسز لگ گئے، مہنگائی ہو گئی۔ سر بالکل اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ سر ہم کوئی دنیا سے کم ہے؟ سر پہلے تو میں مہنگائی پہ آتا ہوں، کون سی مہنگائی ہے سر؟ کس چیز کی اعتراض آپ پہ کر رہے ہیں لوگ؟ سر آپ کامن سٹیزن، میں شافیہ کی بات نہیں کر رہا، اپنی طرح 40-50 ہزار کے ملازم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جو میڈیم طبقے کے لوگ ہیں اور اس سے نیچے لوگ، آپ سر ابھی چلے جائیں منڈیوں میں، چلے جائیں، جگہ جگہ پہ عید کی قربانیوں کے جانور کھڑے ہیں، 50,000 سے اوپر کے جانور بک رہے ہیں، 1,80,000 70,000 لوگ خرید رہے ہیں۔ یہاں کوئی اشرافیہ نہیں آتا، یہاں کوئی ڈی سی اے سی منسٹرز بیوروکریٹس لینے نہیں آتا، ان کے تو گھروں میں آرام سے نوکر چاکر خرید کے دے دیتے ہیں۔ یہاں کون لیتا ہے؟ ہم کامن لوگ لیتے ہیں۔ سر میں میرے گھر سے میرے آفس تک 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، ایکسپریس وے کے اوپر 15 to 20 منٹ میکسیمم ڈرائیو ہوگی۔ سر میرا پونا گھنٹہ لگتا ہے ڈیلی، اتنا ٹریفک جیم ہوتا ہے ایکسپریس وے کے اوپر۔ سر اتنی گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ اتنا پیٹرول کہاں سے آیا؟ کون سی مہنگائی ہے سر؟ سر آپ کو میڈیم طبقہ، میں جنرل پبلک جو میں ہوں اس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو 85% لوگوں کے پاس آئی فون کے سیل فون ملیں گے، چاہے وہ ریڈی والا ہے، چاہے وہ گھر والا ہے، چاہے وہ نارمل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔
آپ کو آئی فون، آپ کے پاس کسی کے پاس 33-10 موبائل فون ہے، کسی بندے کے پاس، چاہے وہ کلرک ہے، چپڑاسی ہے، ریڑھی والا ہے، چاہے وہ گلی میں صفائی کرنے والا بھی ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوگا، بچے اس کے اسکول نہیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن فون اس کے پاس اینڈرائڈ ہوگا، اور جو اس میں تھوڑے سے اچھے ہیں 50-60 ہزار کے، چاہے وہ قسطوں پہ لینا پڑے، قرض پہ لینا پڑے، 50 انچ کی وہ گھر میں LED لگائے گا، انٹرنیٹ کے وہ کنیکشن پہلے لگائے گا، اس کے بعد وہ آئی فون چاہے وہ چوری کا ہو، قسطوں کا ہو، وہ ضرور لے گا۔ سر کون سی مہنگائی ہے؟ آپ پہ بالکل جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹیکسز میں سر ہم لوگ اگر اتنی عیاشیاں کر سکتے ہیں تو ٹیکس بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اگر لاکھ لاکھ روپے کا جانور لے سکتے ہیں، ہم ٹیکس کیوں نہیں دیں؟ ہم اگر آئی فون رکھ سکتے ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دیں؟ ہم اگر بینکوں سے قسطوں پر 50-60 ہزار والا امپلائی وہ ساری ریکوائرمنٹ دنیا کو ساتھ ملانے کے لیے پوری ہم کر رہے ہیں تو ہم ٹیکس بھی دیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے سر؟ آپ نے تو سر کمال کا اس دفعہ بجٹ پیش کیا، یقین کریں میں تو حیران ہوں، یہ پبلک بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب سر تیسری جو ہے نا، آپ نے جو اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے اسپیشلی فار دا جو اس کا ہے ٹیکسز کے حوالے سے، اب وہ میرے ذہن سے بھول گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فائلر اور نان فائلر۔ سر کیا آپ نے زبردست قسم کی پالیسی جاری کی، فائلر اور نان فائلر میں آپ نے جو پالیسی لانچ کی ہے نا، ریئلی گریٹفل۔ اس میں سر میں تھوڑا سا آپ کو یہ سجیشن دوں گا، ویسے میں جنرل پبلک ہوں، عام شہری ہوں، پتہ نہیں مجھے فریڈم آف سپیچ کے تحت آپ کو سجیشن دے بھی سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے آپ کو ایک میرا مشورہ ہے، آپ کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور پھر نیچرلی تقریباً ہماری ایج کی ہی ہیں، تو کچھ چیزیں شاید ہو سکتا ہے آپ سے بھول گئی ہوں۔ آپ نے بہت اچھا پالیسی کی ہے، جو فائلر کے حوالے سے پالیسی بنائی ہے اور نان فائلر کے حوالے سے، اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو ایڈ کرنے کا مشورہ دوں گا، شاید وہ آپ سے رہ گئی ہوں یا آپ کرنا نہ چاہتے ہوں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا بینگ اے کامن سٹیزن، اگر وہ آپ کر لینا سر، یقین کریں آپ کا ایسا ریونیو جنریٹ ہوگا اور آپ کا ایسا 100% امپلیمنٹ ہوگا کہ اگلے بجٹ تک انشاءاللہ آپ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، اس سے بھی زیادہ اچھا پیکیج دیں گے، اور ملک ترقی کرے گا۔ سر وہ یہ ہے کہ آپ فائلر اور نان فائلر کے لیے علیحدہ علیحدہ قبرستان رکھیں، جو آپ کی لوکل انتظامیہ ان کو انسٹرکشنز دیں کہ فائلر کے لیے علیحدہ قبرستان ہوگا، وہاں فری آف کاسٹ ہوگا، کوئی گورکن دفنانے کے پیسے چارجز نہیں لے گا، جو نان فائلر ہیں اس سے ڈبل چارجز لیں، اور دوسرا جو فائلر لوگ ہیں ان کا جنازہ، ان کی تدفین، ان کا سب کچھ مفت ہوگا، اور جو فائلرز نہیں ہیں، نان فائلرز ہیں، وہاں پہ یہ پالیسی بنا دیں کہ وہ ان سے پراپر مولوی صاحب جنازہ پڑھانے کے بھی چارجز لیں، قبر کھدائی کے بھی ڈبل چارجز لیں۔ سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس قوم کے لیے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دینی ہے، ہم نے ان مشکل حالات سے نکلنا ہے۔ یہ ساری لوگ جو چیخ رہے ہیں مہنگائی ہے، یہ سر یہ سب جھوٹ ہے، ہم ذہنی طور پہ تنقید برائے تنقید کے عادی ہو چکے ہیں، یہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یو جسٹ کیری آن، implement your policies, get revenue through the taxes۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ واش روم کے اوپر جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ نوٹ کروا دیں اور انشور کروائیں تھرو دی ایڈمنسٹریشن کہ فائلر کے لیے 20 روپے ہوگا اور نان فائلر کے لیے 50 روپے ہوگا۔ وائی ناٹ سر، ہم دنیا کے ساتھ برابر چلنا چاہتے ہیں، ہم حرام کھا کھا کے اپنے گھر کی تمام آسائشیں پوری کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لوٹ کر اپنی آسائشیں پوری کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، ابھی تو ہم بھی 60 کے قریب ہیں، ہمیں پورے بازار میں کہیں قسطوں کی ایک دکان ملتی تھی، اب تو ہر گلی میں 3 دکانیں پڑی ہوئی ہیں۔ سر ہمیں قرضہ لینا پڑے، ہمیں قسطوں پہ لینی پڑے، ہم گھر کی تمام آسائش، چاہے ہماری تنخواہ 40,000 ہے،
50,000 ہے, 60,000 ہے, ہم پورے کرتے ہیں. تو جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ملک کے لیے قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں, ان قوموں کی مثالیں دیتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ٹیکسز ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ 40,000 کے ملازم ہیں اور 1.5 لاکھ روپے آپ کے آسائش کا مہینے کا خرچ ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا, یہ یہاں ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھا کیا سر, اینڈ ریئلی اپریشیٹیبل, اینڈ ونس اگین I salute your expertise. Thank you very much.